قرآن حکیم کا 2/3 حصہ جو ہے وہ مکی قرآن پر مشتمل ہے اور 1/3 حصہ مدنی قرآن پہ ہے۔ قرآن حکیم کا جو 1/3 مدنی قرآن ہے اس کا بھی 2/3 حصہ پہلے 6.5 پاروں میں کور ہے، یعنی جو مدنی قرآن ہے اس کا 2/3 حصہ وہ شروع میں ہی آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ٹیمپرڈ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو اگر یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو جب پیغمبر نے نہیں آنا تو پھر انسانیت کو ہدایت کیسے ملتی؟ قرآن حکیم کا 2/3 حصہ جو ہے وہ مکی قرآن پر مشتمل ہے اور 1/3 حصہ مدنی قرآن پہ ہے۔ مکی قرآن جو ہے اس کا مرکزی ٹاپک عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت ہے، جبکہ مدنی قرآن جو ہے یہ ایڈریس کرتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک امت کی فارم میں سامنے آئی، اس کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں، شریعت کے احکامات کیا ہیں۔ شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کے جو تکمیلی احکام ہیں وہ سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے اندر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے پارہ نمبر 28 آلموسٹ پورے کا پورا جو ہے وہ مدنی قرآن ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریولوشن بلند کی تھی، اس میں جو جہاد والا عنصر ہے اور پھر منافقین سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ایک جماعتی زندگی میں اس طرح کے ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے، وہ قرآن حکیم کا بڑا اہم ترین پورشن ہے جو پارہ نمبر 28 ہے، وہ سارے کا سارا مدنی ہے۔ اور سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ شروع کے آلموسٹ 6.5 پارے ہیں۔ قرآن حکیم کا جو 1/3 مدنی قرآن ہے اس کا بھی 2/3 حصہ پہلے 6.5 پاروں میں کور ہے، یعنی جو مدنی قرآن ہے اس کا 2/3 حصہ وہ شروع میں ہی آ گیا، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ المائدہ۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ اکثریت مسلمانوں کی، بعد میں آنے والوں کی، وہ نسلی مسلمان ہیں، اور نسلی مسلمانوں کے لیے بنیادی چیز شریعت کے احکامات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدنی قرآن ہے جس میں شرعی احکامات آئے ہیں ایک آئلی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، وہ قرآن حکیم میں مصحف کے اندر شروع میں وہ حصہ ڈسکس ہوا ہے۔ اور دوسری چیز، مسلمانوں کے سوا اگر کوئی اور امتیں ایڈریس ہو سکتی تھیں کہ جو خدا کی ماننے والی ہیں، گاڈ میں بلیو کرنے والی ہیں، وہ جیوز اور کرسچنز تھے، تو ان کو بھی اسی پورشن کے اندر ایڈریس کیا گیا۔ سورۃ البقرہ پوری کی پوری آلموسٹ اگر آپ دیکھیں اس کا مرکزی ٹاپک جو ہے، خصوصاً جو 5ویں رکوع سے لے کے آنورڈ، وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے، جیوز سے۔ اور سورہ آل عمران میں آپ چلے جائیں تو ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے کرسچنز کے ساتھ، اور پھر سورہ نساء میں بھی، سورۃ المائدہ میں بھی، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ اہل کتاب سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے تو ہم بھی اہل کتاب ہیں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اہل القرآن کہا ہے، تو اہل القرآن ہونے کی وجہ سے ہم بھی اہل کتاب تو ہیں۔ ایک تو وہ پرانی کتابیں تھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اور اب یہ ہمارا ہے فائنل ٹیسٹمنٹ، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کی تھی اس کتاب سے پہلے جو ہدایت کا سرچشمہ تھی، اور اب الفرقان نازل کیا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں جو باتیں بھی اس فائنل ٹیسٹمنٹ سے ٹکراتی ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں، اور جو اس کے مطابق ہیں ان کو ہم منوان اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیمپرڈ کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو ٹیمپرڈ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، تو اگر یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو جب پیغمبر نے نہیں آنا تو پھر انسانیت کو ہدایت کیسے ملتی؟ اگلی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیجتا تھا، وہ پھر مشرکانہ جو عقائد تھے ان کی اصلاح کر دیا کرتا تھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی ہے، اب قیامت تک کسی اور پیغمبر نے ایز اے نبی نہیں آنا، ایز اے امتی آنا ہے عیسیٰ ابن مریم نے، لیکن وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ
تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ کتاب اور ان کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب پیغمبر کوئی نہیں آنا، تو اگر اب بھی دین میں بگاڑ آئے، کتابیں اگر چینج ہو جائیں، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس الذکر، دی ریممبرنس، بڑی یاد دلانے والی، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب، اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر حکمت ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج اگر کسی کو ہدایت ملنی ہے تو اسی کتاب کے ذریعے ملنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو جیوز اور کرسچنز کو ایڈریس کیا گیا اس مدنی پورشن کے اندر، مسلمانوں کو ایڈریس کیا گیا۔ ظاہر مسلمان بھی اہل کتاب اس اعتبار سے ہیں کہ ہم بھی اہل القرآن ہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، نہ صرف کتاب ہے بلکہ کلام بھی ہے۔